مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو نرم اور آرام دہ بستر پر موجود پایا۔ میں نے حیرت کے ساتھ اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ دوہرے بستر والی ایک پرتکلف خوابگاہ تھی۔ دیواروں پر ہلکا نیلا رنگ تھا اور کھڑکیوں پر اسی رنگ کی مناسبت سے پردے لہرا رہے تھے۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں بستر سے ذرا دور ایک شخص آرام دہ کرسی پر نیم دراز اونگ رہا تھا۔ پردوں سے چھن کر آنے والی ہلکی ہلکی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی شام نہیں ہوئی ہے۔ میں نے غور سے اونگتے ہوئے شخص کا جائزہ لیا اور اچانک مجھے غصہ آ گیا۔ یہ وہی گنجا شخص تھا جس نے شورلے میں مجھے سگریٹ پیش کی تھی اور میں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر کسی چیتے کسی مکاری اور پھرتی کے ساتھ بستر سے اترا۔ ہوش میں آ جانے کے باوجود میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر میرے لیے یہ موقع بہت قیمتی تھا۔ امبالہ دربار ہوٹل سے سیتا پراسرار طور پر مجھ سے بچھڑ گئی تھی اور وہیں سے میرے لیے حیرت ناک واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سیتا کے فراق میں نے امبالہ کا ہر گوشہ چھان مارا تھا، پھر اس کا غم بھلانے کے لیے دل کھول کر شراب نوشی کی۔ اسی حالت میں امبالہ جالندھر روڈ پر ایک ٹرک نے میری لینڈ روور کو ٹکر ماری اور میں بے ہوشی کے عالم میں ہی صفدر علی کی حیثیت سے پہچان لیا گیا، مگر اعلیٰ پولیس افسران اور دوسرے سرکاری حکام بدستور مجھے سنیل موٹن ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ اس کمرے میں اس دراز قامت گنجے کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی تک انہی لوگوں کی تحویل میں تھا۔ اس وقت اگر میں اس گنجے کو غنودگی کے عالم پہ قابو میں کر لیتا تو چند ہی لمحوں میں اس کی زبان سے ہر سچ اگلوا سکتا تھا۔ بستر سے اترتے ہی میں نے بے چین نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا، مگر مجھے اپنا وہ بیگ کہیں نظر نہیں آیا جس میں 4,03,000 روپے کے علاوہ انڈین سیکرٹ سروس کے نمائندے پرتاپ سے چھینا ہوا سروس آٹومیٹک چند گولیوں سمیت موجود تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اسپتال سے رخصت ہوتے وقت ایک ایس پی نے وہ تھیلا سرما مہر حالت میں مجھے لوٹا دیا تھا۔ جب تک پارس میرے قبضے میں تھا مجھے رقم کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر موجودہ صورتحال میں وہ بھرا ہوا ریوالور میرے لیے نئی اور آزاد زندگی کی نوید بن سکتا تھا۔ مگر میں اتنا بھی سہل پسند نہیں تھا کہ محض نہتہ ہونے کے خوف سے اس گنجے کو خود پر مسلط رہنے کی کھلی چھوٹ دے دیتا۔ میں دبیز قالین پر بے آواز قدموں سے چلتا گنجے کے سر پر پہنچا اور اس کے قریب تپائی پر رکھی ہوئی پتھر کی ایشٹرے اٹھا کر اس کی کنپٹی پر دے ماری، مگر اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جو ہی میرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آیا، وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور وزنی ایشٹرے کنپٹی کے بجائے اس کے داہنے شانے پر پڑی۔ گنجے کے حلق سے اذیت میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ بلند ہوئی اور اسی کے ساتھ 3 مسلح باوردی سپاہی خوابگاہ میں گھس آئے۔ شاید وہ خوابگاہ سے باہر نگرانی پر مامور تھے، مگر وہاں پھیلی ہوئی محیط خاموشی کے باعث میں نے یہ امکان بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ ہینڈز اپ! تینوں سپاہیوں نے اپنی بندوقیں مجھ پر سیدھی کرتے ہوئے حکم دی، مگر ان کے لہجے سے خوف کی کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ گنجا بائیں ہاتھ سے اپنا زخمی شانہ دبائے میرے مقابل کھڑا مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کمینے کہیں کے! اس نے اپنا شانہ دباتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ کمینہ جو ٹھہرا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، میں کن لوگوں کی قید میں ہوں اور اس وقت کہاں ہوں؟ یہ سب پتہ چل جائے گا۔ وہ ہررایا، پھر ایک سپاہی سے بولا، میرے شانے کی ہڈی متاثر ہوئی ہے، تم جسپال صاحب کو خبر کر دو، وہ اسے سب کچھ بتائیں گے۔ مخاطب کیے جانے والا سپاہی فرما بردارانہ انداز میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا اور گنجا اپنا شانہ دبائے مسہری پر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے سے سخت اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں سپاہیوں کی بندوقوں کی پرواہ کیے بغیر سکون سے اس آرام کرسی پر دراز ہو گیا جس پر وہ گنجا اونگ رہا تھا۔ سپاہی مجھ پر بندوقیں تانے ہوئے تھے، مگر ان کے انداز سے ہچکچاہٹ کا اظہار ہو رہا تھا، جیسے مجبوری کے تحت انہیں اپنے کسی اعلیٰ افسر یا معزز مہمان پر ہتھیار اٹھانے پڑ گئے ہوں۔ جسپال جو بھی رہا ہو، شاید اسی عمارت کے کسی حصے میں موجود تھا، کیونکہ چند ہی منٹ بعد وہ سپاہی کے ہمراہ بوکھلایا ہوا وہاں آن پہنچا۔ گنجا اپنے شانے کی تکلیف کے باوجود مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سر، میرے شانے کو اس نے بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ شاید تم سو گئے تھے۔ اونگ گیا تھا ذرا، اگر بر وقت ہوشیار نہ ہوتا تو شاید میرا سر ہی ایشٹرے کا نشانہ بن جاتا۔ باہر گاڑی موجود ہے، فوراً اسپتال جاؤ، اگر ہڈی متاثر ہوئی ہو تو اسپتال سے مجھے فون کر دینا۔ اس آدمی نے حکم دیا۔ گنجا آہستہ سے کمرے سے نکل گیا۔ اس شخص کے اشارے پر تینوں سپاہی بھی میری اس بے نام خوابگاہ سے نکل گئے۔ وہ سگار کا گوشہ توڑتے ہوئے اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ پردہ اٹھا کر باہر نہیں چلے گئے۔ میں جانتا ہوں تم بہت خوخار اور دلیر ہو،
وہ سگار سلگاتے ہوئے پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوا۔ مگر تمہارے سر اور جسم کے کئی حصوں پر ابھی تک ٹانکے موجود ہیں۔ ایسی حالت میں تمہیں ہنگامہ آرائی کے بجائے سکون سے کام لینا چاہیے۔ مشورے کا شکریہ۔ کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جسپال سنگھ۔ جسپال صاحب، مجھے بھی تمباکو نوشی سے کچھ شغف ہے۔ تمباکو کے دھوئیں کی بو میرے لیے طلب کا باعث بن گئی تھی۔ یہ لو۔ جسپال نے بے خوفی کے ساتھ میرے قریب آ کر ایک سگار اور لائٹر میرے حوالے کر دیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت پسند آیا۔ جسمانی اعتبار سے وہ مجھ سے کمتر اور قدر عمر رسیدہ بھی تھا۔ میں چند ہی منٹ پہلے اس کے ایک ماتحت کو شدید طور پر زخمی کر چکا تھا، مگر نہتہ ہونے کے باوجود اس کے رویے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے سگار سلگا لی۔ وہ کہہ رہا تھا، بہتر ہوگا کہ تم بستر پر آرام کرو تاکہ میں یہاں بیٹھ کر تم سے کچھ ضروری گفتگو کر سکوں۔ میری پہلی کوشش ناکام ہو چکی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ کمرے کے باہر 3 مسلح محافظ بھی موجود ہیں، لہٰذا اب جسپال کی بات نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے آرام کرسی سے اٹھا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ جسپال نے کرسی سنبھالی۔ تمہارا تعلق کس محکمے سے ہے جسپال؟ سیکرٹ سروس۔ مجھے حراست میں کیوں لیا گیا ہے؟ حراست نہیں، حفاظت کہو۔ جب تک باہر مسلح محافظ موجود ہیں میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بھلا غریب الوطن اجنبی سے انڈین سیکرٹ سروس کو اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ ہمارے لیے غریب الوطن ضرور ہو مگر اجنبی نہیں۔ کیا تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ حادثے سے قبل سنیل مورٹن اور اب صفدر علی۔ خوب۔ حادثے میں تمہارے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور سرجن گپتا کی ہدایت تھی کہ تم سے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو ذہنی صدمے یا اشتعال کا باعث بنے، اس لیے ہم آخر تک تمہیں سنیل کہتے رہے، مگر اب تم خود کو موجودہ صورتحال کے لیے تیار کر چکے ہو اور شاید کھلے دل سے بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں اگر مجرم ہوں تو مقدمہ چلا کر مجھے سزا دو ورنہ رہا کر دو۔ تمہاری یہ عنایات میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تمہارے خلاف فرد جرم بہت طویل ہے صفدر علی۔ نیپال سے ہند میں غیر قانونی داخلہ، بنارس میں 4 قتل، اناتھ آشرم کے منتظم رمیش کا متعفن ڈھانچہ بھی راج مندر کے ویران تہخانے سے برآمد ہو چکا ہے اور اسے بھی تمہارے حساب میں لکھا گیا ہے۔ سردار بھوپت کے آدمی ٹنڈن کا قتل، بننے خان، دیوان داس، گرنام، پرتاپ، بھوپت اور دیگر 3 افراد کی موت، یہ سب تمہارے کام ہے صفدر علی۔ عدالت میں ان الزامات کو ثابت کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی سیتا بھی جلد یا بدیر ہمارے ہاتھ آ جائے گی جو ہر جرم میں تمہاری معاون رہی ہے۔ اگر تم مجھ پر نفسیاتی حربے آزما کر ان جرائم کا اقرار کرانا چاہتے ہو تو میں ان سب سے لا تعلق ہوں۔ میں غیر قانونی طور پر تمہارے ملک آیا ضرور ہوں مگر باقی واقعات کو تم کسی بھی طرح ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں ان میں سے کسی کا نام تک نہیں جانتا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم چالاک ہو مگر قانون کے محافظ چالاک تر۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم نے ہر واردات کے بعد سارے شواہد ضائع کر دیے اور اپنی دانست میں حالات کو پیچیدہ بنا دی، مگر اسپتال سے رخصت ہوتے وقت تم نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہیں۔ وہ قدرے خاموش ہوا اور میں نے اپنے وجود میں بے چینی کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس کی۔ اسپتال سے رخصت ہوتے وقت تم نے سوچے سمجھے بغیر ایس پی سے وہ سربہ مہر تھیلا وصول کر لیا جس میں 4,03,000 روپے اور پرتاپ سے چھینا ہوا سروس ریوالور موجود تھا۔ ان کاغذات میں تم نے حلفیہ اقرار کیا ہے کہ وہ چیزیں تمہاری ملکیت تھیں۔ ان میں سروس آٹومیٹک کی تمام تفصیلات بھی درج تھیں۔ اب وہ تھیلا میرے محکمے کی تحویل میں ہے اور تمہارے خلاف قتل کی بھرپور شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تم عدالت میں نہ اس رقم کا کوئی قانونی جواز دے سکتے ہو، نہ پرتاپ کے ریوالور کی موجودگی کا عذر تمہارے پاس ہوگا۔ صرف پرتاپ کے قتل کا الزام ہی تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ مجھے جیل کی کوٹری کے بجائے اس آرام دہ خوابگاہ میں رکھ کر تم ہند سرکار سے بغاوت کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں نے اس پر طنز کیا۔ میں تم سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ وہی پیشکش جو گردام کو میرے تعاقب میں کانپور تک لائی تھی۔ گردام اپنی ذات پر حد سے زیادہ اعتماد کے سبب مارا گیا، پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ نیچے سے اوپر تک سینکڑوں اہلکار ہر بات کے گواہ ہیں۔ گویا تم صرف پارس کے متلاشی ہو۔ اس وقت مجھے خود اپنے اعتماد پر حیرت ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پارس میرے پاس نہ ہو۔ ہاں، میں حکومت کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ پارس مل جانے کے بعد تمہارے اور سیتا کے تمام جرائم سے پردہ پوشی اختیار کر لی جائے گی۔ تم ہند میں رہنا چاہو یا کسی اور ملک کا رخ کرو، حکومت تمہاری مدد کرے گی۔
تم اول درجے کے آزاد شہریوں کی طرح کھلے بندو زندگی گزار سکو گے۔ میں نے جسپال کو دوسری طرف متوجہ پا کر احتیاط سے اپنی پتلون کی جیب ٹٹولی اور پارس کی موجودگی کا احساس پاتے ہی میرے دل میں ایک نئی امنگ دوڑ گئی۔ میں نے نرم اور مصالحانہ لہجے میں کہا، پارس میرے پاس نہیں ہے، اسپتال میں تمہاری تحویل میں ہوں۔ اگر وہ پتھر میرے پاس ہوتا تو ابھی تک برآمد ہو چکا ہوتا۔ یہ محض تم لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ وہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تم اس کے بارے میں جانتے سب کچھ ہو۔ ممکن ہے تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ اگر تم کو یہی شبہ ہے تو مجھے اسی حالت میں فوراً ملک بدر کرا دو، میں وہ پتھر تمہارے ملک سے نہیں لے جا سکوں گا۔ میرے لہجے پر جسپال کو غصہ آ گیا۔ ہمیں احمق نہ سمجھو، تم جیسے بہروپیوں سے میں خوب واقف ہوں۔ پارس جیسی چیز کے لیے آدمی طویل منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ تم نے پارس کسی بہت ہی محفوظ جگہ چھپایا ہوگا۔ تم ایک مرتبہ زندہ سلامت ہند سے نکل گئے تو سال 2 سال بعد حلیہ بدل کر کسی بھی فرضی پاسپورٹ پر یہاں ہوگے، پھر پارس تمہارا ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتی تدبیر نے جنم لیا۔ مصیبت کے کٹھن لمحات میں آج تک ذہن نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور اب میں اس نئی تدبیر کے ذریعے ایک تیر سے 2 شکار کر سکتا تھا۔ مجھے کھوئی ہوئی سیتا بھی مل جاتی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں اپنے آخری فرار کی بے داغ منصوبہ بندی بھی کر سکتا تھا۔ جسپال صاحب، میں پارس پتھر کے بارے میں واقعی اہم ترین بات جانتا ہوں۔ میں نے چند لمحوں کا تردد ظاہر کرنے کے بعد کہا، وہ کیا؟ یوں نہیں، اس کے عوض تمہیں میری رہائی کا وعدہ کرنا ہوگا۔ اپنے بیان کی تصدیق تو تم ہمارے مہمان رہو گے۔ جس لمحے پارس مل جائے گا تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ مگر میں اس وعدے پر اعتبار کیسے کر لوں؟ جہاں عام قوانین مجبور ہو جاتے ہیں وہاں سے ہمارا اختیار شروع ہوتا ہے۔ انڈین سیکرٹ سروس میں میرا نام طاقت اور اختیار کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آج تک میری زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلے جنہیں اوپر والوں نے ٹھکرایا ہو۔ میرے وعدے اٹل ہوتے ہیں۔ پارس پتھر مجھے سیتا کی ماں نے دیا تھا۔ شاید اس بیچاری کو پارس کی حقیقت کا احساس تک نہیں تھا، مگر میں نے اس پتھر کی اصلیت جان لی۔ پھر جب ہر طرف سے لوگ بھوکے کتوں کی طرح پارس کی طرف لپکے تو سیتا تڑپ اٹھی۔ وہ حساس اور جذباتی لڑکی ہے، اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی ماں کی نشانی میرے نقصانات کا باعث بنے، پھر لالچی اجنبیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے بھوپت سے پارس چھینا تو وہ سیتا نے لے لیا، اور اب وہ پارس سمیت کہیں کھو گئی ہے۔ تم پارس پتھر حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری سیتا کو تلاش کرو۔ مجھے وہ مل جائے تو میں اس پر سے 1000 پارس پتھر بھی قربان کر سکتا ہوں۔ وہ جلد ہمارے قبضے میں ہوگی۔ سڑکوں کی ناکہ بندی جاری ہے، سرحدوں پر کڑی نگرانی ہے۔ میں آج ہی سخت ترین احکامات جاری کیے دیتا ہوں۔ وہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گی۔ اس مرحلے پر میرا جی چاہا کہ جسپال کو سیتا کے بدلے ہوئے حلیے سے آگاہ کروں، اسے بتاؤں کہ سیتا اب سیاہ زلفوں اور سرمئی آنکھوں والی ہپی دوشیزہ کا روپ اختیار کر چکی ہے، مگر کسی غیبی طاقت نے میری زبان بند کر دی۔ سیتا کی تلاش تک میری حیثیت یہاں کیا ہوگی؟ تم مراد یافتہ قیدی کی طرح اس عمارت میں محدود رہو گے۔ جسپال کے لہجے میں تحکم ابھر آیا۔ پل بھر میں وہ شفیق دوست سے ایک سخت گیر حاکم کا روپ بدل چکا تھا۔ تمہیں اس خوابگاہ کے سوا کسی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، تم لان اور برآمدے میں نکل سکتے ہو، اور آؤ میں تمہیں احتیاط کے طور پر ایک تماشا بھی دکھا دوں۔ میں کچھ حیران سا ہو کر اس کے ہمراہ کمرے سے نکل آیا۔ عمارت کا برآمدہ اونچا اور بہت وسیع تھا، جہاں تینوں سپاہی کسی نادیدہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ان کی یہ مستعدی جسپال کی وجہ سے تھی، اور اگر وہ موجود نہ ہوتا تو تینوں سپاہی برآمدے کے فرش پر دراز گپے لڑا رہے ہوتے۔ اس پختہ برآمدے کے آگے خاصا طویل و عریض سرسبز لان پھیلا ہوا تھا۔ گھاس کی تازگی اور سبزے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس سبزہ زار کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ لان پر مناسب فاصلوں سے رنگا رنگ پھولوں کے تختے پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر یہ محسوس کی کہ پورے احاطے میں کہیں بھی کوئی اونچی جھاڑی یا ایسا درخت موجود نہیں تھا جسے کوئی آڑ کے طور پر استعمال کر سکے۔ لان کے آخری سرے پر 7-8 فٹ اونچا آہنی جنگلہ لگا ہوا تھا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر احاطے کی پختہ اور فصیل نما دیوار نظر آ رہی تھی۔ آہنی جنگلہ احاطے کی دیوار سے یکساں فاصلے پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک لگا ہوا تھا، اور اس پر مستزاد خاردار تاروں کی وہ 2 رویہ باڑ تھی جو احاطے کی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ ان تاروں کا درمیانی فاصلہ اتنا تھا کہ انہیں چھوئی بغیر کوئی بھی شخص دیوار پھاند کر اندر نہیں کود سکتا تھا۔
میں برآمدے میں حیرت سے یہ سارے انتظامات دیکھتا رہا۔ نیچے آؤ۔ جذبات سے آری جسپال کی سٹپاٹ آواز نے میری محویت کا طلسم بکھیر دیا۔ میں اس کی تقلید میں سیڑھیاں عبور کر کے نیچے اترا اور چند قدم بڑھنے کے بعد بری طرح چونک پڑا۔ میرے ذہن میں ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں میں بسنے والے وہ آدم خور قبائل گھوم گئے جو اپنی عورتوں کو حقیر اور ناپاک تصور کرتے ہوئے دوہری باڑ کے وسط میں قید رکھتے تھے اور ان دونوں باڑوں کے درمیان آدم خور چیتوں کو کھلا چھوڑتے تھے تاکہ کوئی عورت فرار نہ ہو سکے، نہ کوئی باہر سے اندر گھس کر ان مجبور اور مظلوم عورتوں کو گزند پہنچا سکے۔ تمہیں کتوں کے بارے میں کچھ معلومات ہیں کیا؟ نہیں، میں نے جنگلے کے عقب میں گھورتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ چھوٹے قد کے رکھوالے کتے، چھوٹے قد کے کتے رکھوالی کے لیے بے نظیر ہیں۔ یہ روسی نشرات کتے دو نسلوں کے ملاپ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی سماعت کی حس غیر معمولی طور پر تیز ہے اور یہ سونگنے سے زیادہ کانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت بھونکتے ہیں جب بھوکے ہوں، ورنہ بالکل خاموش مگر چوکنے رہتے ہیں اور اپنی زد میں آنے والے کسی بھی اجنبی کو نہایت خاموشی سے اس وقت تک بھنبوڑتے رہتے ہیں جب تک وہ بے حس و حرکت نہ ہو جائے۔ اس کی دو ہی صورتیں دیکھنے میں آئی ہیں، بے ہوشی یا موت کے سوا کوئی کیفیت انسان کو ان کتوں سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس وقت تک ہم دونوں جنگلے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہماری آہٹیں پا کر یا بو سونگ کر چار کتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہانپتے ہوئے ہمیں گھورے جا رہے تھے۔ ان کی ہلتی ہوئی دمیں ساکت ہو چکی تھیں، نگاہوں میں غیظ و غضب کی سرخی دمک رہی تھی۔ اگر ہمارے درمیان آہنی جنگلہ حائل نہ ہوتا تو شاید وہ چاروں مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ خرگوش سے ذرا زیادہ جسامت والے وہ سیاہ کتے ہر وقت احاطے کی دیوار اور آہنی جنگلے کے درمیان اس عمارت کی حفاظت پر مامور رہتے تھے۔ شاید جسپال کو میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی معلومات حاصل ہو چکی تھیں اور وہ مجھے یہ بندوبست دکھا کر جتانا چاہتا تھا کہ اس بار میرے فرار کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ یہ انتظام ناقابل شکست نہیں ہے، میں نے اسے اپنے حوصلے کا احساس دلانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ کتوں کو زہریلا گوشت دیا جا سکتا ہے، پھر آمد و رفت کا راستہ تو ضرور اس جنگلے کی زد سے باہر ہوگا۔ یہ کتے تیتروں کے ابلے ہوئے گوشت پر پالے گئے ہیں، دوسرے گوشت کو سونگنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کتوں کی غذا میں ایک راز ہے، مگر یہ راز میں تمہیں بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ تم لا علمی میں کوئی قدم نہ اٹھا لو۔ نہیں، تم اس لیے مجھے بتا رہے ہو کہ میں ان دیواروں کے اندر ہوں اور یہاں تیتر کا زہریلا گوشت حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ خیر، یہ بھی سن لو کہ اس عمارت میں آمد و رفت اتنی آسان نہیں ہے۔ شناختی کاغذات، سیکرٹ سروس کا اجازت نامہ اور آمد و روانگی کے اوقات طے ہو جانے کے بعد آہنی جنگلے میں دو ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ صرف پھاٹک کا حصہ آمد و رفت کے لیے بلا خوف استعمال کیا جا سکتا ہے، باقی سارا احاطہ پھر بھی کتوں کی زد میں ہوتا ہے۔ دراصل جب سے رشوت عام ہونی شروع ہوئی ہے، ہم اہم کاموں کے لیے انسانوں پر انحصار کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید وہ وقت بھی آ جائے جب سیکرٹ سروس میں کوئی انسان ہی نہ ملے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر گہرا طنز کیا۔ صفدر، حد سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسپال آنکھیں نکال کر غرایا۔ اس نے پہلی بار مجھ سے غیر دوستانہ لہجے میں بات کی تھی۔ میرے منہ لگانے کا مطلب یہ نہ لو کہ میں تمہیں اپنے سر پر سوار ہونے کی اجازت دے دوں گا۔ مجھے افسوس ہے، تمہاری دوستانہ باتوں میں میں اپنی حیثیت بھول گیا تھا۔ جب تک سیتا یا پارس نہیں مل جاتا، تمہیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تم ہمارے قیدی ہو۔ حفاظتی انتظامات کے بارے میں آخری بات یہ بھی سن لو کہ احاطے کی دیوار پر جو خاردار تاروں کی دو رویا باڑ ہے، اس میں ہر لمحہ برقی رو دوڑتی رہتی ہے اور اس سرکٹ کا فیوز 50 ایمپیئر کا ہے۔ برقی رو کی یہ مقدار آنن فانن میں کسی بھی جاندار کو بھسم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس عمارت کے حفاظتی انتظامات واقعی زبردست تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں قرون وسطی کے کسی سفاک آمر کے خلاف بغاوت کے جرم میں اس محفوظ ترین زندان میں پھینک دیا گیا ہوں، جہاں سے جیتے جی گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ میں نے آہستہ سے سوال کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پورے ہند میں کوئی ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں سدا کا مفروض محض قیدی بن کر رہ جائے۔ تم اس وقت امبالہ میں ہی ہو، جسپال واپس لوٹتے ہوئے بولا۔ یہ عمارت ہماری گفتگو میں P4 کہلاتی ہے، لوگ اسے ڈان ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں۔
یہاں صرف وہ خطرناک سیاسی قیدی رکھے جاتے ہیں جو باغیانہ رجحانات کے مالک ہوں اور حکومت انہیں تنہائی میں رکھنا چاہتی ہو۔ چند روز پہلے تک یہاں ناگالینڈ کے نام نہاد محاذ آزادی کا ایک سرغنہ موجود تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھ سے کھل کر بات کی ہے اور اب مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا ہے کہ میں کن ہاتھوں میں ہوں۔ میں نے یہ ساری گفتگو اس امید پر کی ہے کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا جسپال۔ مجھے خوابگاہ میں پہنچا کر جسپال سنگھ واپس لوٹ گیا۔ میں مسہری پر دراز کافی دیر تک اپنی نئی مشکلات کے بارے میں سوچتا رہا، مگر اس بار مجھے اپنی گلو خلاصی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف سیتا کی پراسرار گمشدگی نے میرا ذہنی سکون تباہ کر کے رکھ دیا تھا، دوسری جانب میں خود انڈین سیکرٹ سروس کے ناقابل شکست حصار کا قیدی تھا۔ وہ لوگ ہند سرکار کے نام پر مجھ سے پارس پتھر طلب کر رہے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ انہیں ابھی تک یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ پارس میری تحویل میں ہے۔ ابھی تک وہ لوگ میرے ساتھ آبرومندانہ طریقے پر پیش آ رہے تھے، کیونکہ انہیں پارس کے بارے میں میری ذات سے خاصی امید تھی۔ سیتا کی تلاش میں ان کا ناکام ہونا فی الحال یقینی تھا، کیونکہ سیتا کا روپ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ ہاں، ایک آدھ ماہ بعد جب اس کے بالوں سے خضاب کی سیاہی صاف ہونا شروع ہو جاتی اور اس کے بالوں کا سرخ رنگ سامنے آتا تو وہ توجہ کا مرکز بن جاتی۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کسی وجہ سے ایک بار بھی سیتا کی آنکھوں سے کانٹیکٹ لینس نکل گئے تو وہ انہیں دوبارہ نہیں لگا سکے گی، اور یوں اس کی نیلی آنکھیں اس کی بدلی ہوئی شخصیت کا بھرم کھول دیں گی۔ سیتا کی تلاش سے مایوس ہو کر جب سیکرٹ سروس دوبارہ میری طرف رخ کرتی تو یقینی طور پر اس کا رویہ جارحانہ ہوتا، کیونکہ میں ان کے سامنے اپنی افادیت سے محروم ہو جاتا، اور وہ محض آخری کوشش کے طور پر میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کی راہ اختیار کر سکتے تھے۔ پھر نہ مراد باقی رہتی نہ عزت قائم رہتی۔ جو لوگ سیاسی قیدیوں کے لیے ایسے بے رحمانہ قید خانے بنا سکتے تھے، ان کے بنائے ہوئے عقوبت کدے بھی روح کو لرزا دینے والے ہوتے۔ جلد یا بدیر میں کسی کال کوٹری میں حقیر مجرموں کی طرح ان کے سفاکانہ تشدد کا نشانہ ضرور بنتا۔ ادھر سیتا کا مسئلہ مجھے خاصا پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جس دمخم کی لڑکی تھی، اس کے پیش نظر یہ بات عقل سے بعید نظر آتی تھی کہ کوئی اسے ہوٹل کے کمرے سے اٹھا کر لے گیا اور میں اس کے پہلو میں بے خبر سوتا رہ گیا۔ جذباتی ابال اور احمقانہ جوش دب جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اسے کھو دینے میں خود میرا اپنا ہاتھ ہے۔ سیتا سے آخری رات میں نے مذاق میں خاصی تلخ باتیں کہی تھیں، اسے مصیبت قرار دیا تھا، بیتوقع بھی کہا تھا۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی، اسے شاید میری بات بری لگ گئی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ وقت ضائع کرنے میں توہین محسوس کی ہوگی، اور یوں محض میرے مذاق کے باعث وہ ناراض ہو کر خاموشی سے میری زندگی سے نکل کر انسانوں کے بیکارہ سمندر میں گم ہو گئی۔ مجھے نہ اس کی منزل کا پتہ تھا، نہ عزائم کا اندازہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ جسپال کو سیتا کے حلیے کے بارے میں ساری باتیں بلا کم و کاس بتا دی جاتی، تاکہ انڈین سیکرٹ سروس کے ذریعے میری بیوی میرے پاس لوٹ آئے۔ جب ہم ازدواجی رشتے میں منسلک ہو چکے تھے تو ہماری تقدیر بھی مشترک ہونی چاہیے تھی۔ پارس کی ملکیت کے ساتھ بے فکر زندگی ہو یا انڈین سیکرٹ سروس کے ہاتھوں کربناک موت، دونوں جگہ سیتا کو میرے دوش بدوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہر پہلو سے اپنے فیصلے کا جائزہ لیا اور آخرکار باہر سے ایک سپاہی کو طلب کرنے کے لیے مسہری کے سرانے لگا برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ جسپال صاحب کو اطلاع دو کہ میں ان سے فوراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی کے آنے پر میں نے کہا، اور وہ نہایت سعادت مندانہ انداز میں سر کو خم دے کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد برآمدے میں چند آہٹیں سنائی دیں، پھر ایک آدمی میری خوابگاہ میں داخل ہوا، مگر وہ جسپال نہیں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، پہلی ہی نظر میں مجھے اچھا نہیں لگا۔ دبلا پتلا شخص تھا، طویل استخوانی چہرے پر رخساروں کی ہڈیاں نمایاں طور پر ابھری ہوئی تھیں، پتلے پتلے بھیچے ہوئے ہونٹ، سرد اور اونگتی ہوئی سیاہ آنکھیں جن میں زندگی کی چمک کے بجائے موت کی بے رونقی رچی ہوئی تھی۔ اس کا داہنا کان شاید پیدائشی طور پر ناقص تھا، کیونکہ وہاں کان کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا جھول رہا تھا۔ اے ڈی جی صاحب واپس جا چکے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ اس شخص کا لہجہ بھی آنکھوں کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر کچھ ایسا تھا جیسے کسی فرعون کی صدیوں پرانی لاش نے ممی سے نکل کر چلنا اور بولنا شروع کر دیا ہو۔
اے ڈی جی؟ میں نے دل ہی دل میں دہرایا، گویا میرا معاملہ اعلیٰ پیمانے پر طے کیا جا رہا تھا، اور اگر جسپال انڈین سیکرٹ سروس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ہی تھا تو میرے لیے بچاؤ کی کوئی امید بے سود تھی۔ میں آنے والی مشکلات کو ٹال ضرور سکتا تھا، مگر ان سے بچنا ناممکنات میں سے ضرور نظر آ رہا تھا۔ تم کس اے ڈی جی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے غلط فہمی کا امکان دور کرنے کے لیے انجان بن کر پوچھا۔ تمیز سے بات کرو۔ خلاف توقع اس نے سرد لہجے میں مجھے ڈانٹ دیا، اور میں نے اسی لمحے اسے اپنے دشمنوں میں سر فہرست رکھ لیا۔ بدتمیزی؟ تمہارا کان شاید کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوا ہے۔ میں نے جسپال سنگھ سے ملنے کی خواہش کی تھی، تم اے ڈی جی کی خبر لائے ہو؟ میری بات پر وہ ذرا بھی نہ بتکا، اس کے ہونٹ خفیف سے پھیلے، شاید وہ مسکرایا تھا۔ غیر معمولی آسائشوں نے شاید تمہارے ذہنی توازن پر خراب اثر ڈالا ہے، مگر یقین کرو کہ آخر کار جب تم مکمل طور پر میری تحویل میں دے دیے جاؤ گے نا، تو میں تمہارے کانوں پر ہی سب سے پہلے توجہ دوں گا۔ نمبر 2 یہ کہ جسپال صاحب اس عمارت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کہلاتے ہیں۔ وہ یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد شہر سے باہر ہوں گے۔ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے مجھ سے کہو، یا خاموشی سے بستر پر پڑے رہو۔ تم کون ہو؟ عام حالات میں اس عمارت میں صرف میرا اختیار چلتا ہے۔ تمہارے لیے صرف اتنا جاننا کافی ہوگا کہ جسپال صاحب کے جانے کے بعد یہاں ہنگامی صورتحال معمول پر آ چکی ہے۔ مجھے تمہارے عہدے یا اختیارات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مسحری کی طرف آیا۔ اس کے ہونٹوں پر للکارتی ہوئی زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی، مگر دھندلائی ہوئی آنکھیں بدستور موت کی طرح سرد تھیں۔ میرے بالکل قریب آ کر وہ رکا۔ ڈاکٹر بیدی کہتے ہیں مجھے۔ فقرہ مکمل ہوتے ہی بجلی کی سی سریعت سے اس کا بایاں ہاتھ فضا میں لہرایا، اور جب تک میں اپنی مدافعت کے بارے میں سوچتا، اس کا خاصا طاقتور مکہ میری پیشانی پر پڑا اور میں کراہتا ہوا مسحری پر ڈھیر ہو گیا۔ میں ان لوگوں کا قیدی ضرور تھا، مگر آپریشن اور تازہ زخموں کے باعث میرا اعصابی نظام بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بیدی نے میری پیشانی پر گھونسا رسید کر کے میرے حواس زائل کر دی۔ میری نگاہوں کے سامنے ستاروں کی دھندلائی ہوئی کہکشاں رقص کرنے لگی۔ میں نے مسحری پر پڑے پڑے بلند آواز میں بیدی کو ہر وہ گالی سنائی جو میرے حافظے میں محفوظ تھی، پھر اس سے چند ناشائستہ رشتوں کا اظہار کیا، اور جب اس کا ہڈیوں بھرا چہرہ دوبارہ نگاہوں کی زد میں آیا تو وہاں وہی سلگا دینے والی مسکراہٹ موجود تھی۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ بیدی کے والدین کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دوں، کیونکہ اس جیسے موذی کی پیدائش میں فریق بن کر انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اسی دوران میری ہنگامہ آرائی نے مسلح محافظوں کو خوابگاہ میں آنے کی دعوت دی، مگر بیدی نے نہایت سکون کے ساتھ انہیں باہر بھیج دیا۔ یہ شور و اداکاری بند کرو۔ اس بار وہ بلند لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں وہ بات جاننا چاہتا ہوں جو بتانے کے لیے تم جسپال کو بلا رہے تھے۔ تم جانوروں سے بدتر ہو کمینے۔ میں صرف جسپال سے بات کروں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، شاید ان سے رابطہ قائم ہو سکے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں کافی دیر تک مسحری پر پڑا غصے میں کھولتا رہا۔ بیدی جیسا کوئی ڈاکٹر میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اول درجے کا مکار اور بے رحم آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے میری ابتر حالت کی پرواہ کیے بغیر جس طرح میری پیشانی پر گھونسا مارا تھا، اس کی توقع کسی صحیح الدماغ آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر جسپال کے برعکس اس مردود کو میری کسی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے اطوار سے ظاہر تھا کہ میرے معاملے میں اسے ذرا بھی ڈھیل ملی ہوتی تو وہ میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا آغاز کرا چکا ہوتا۔ جب میرے اعصاب ذرا بحال ہوئے تو میں باتھ روم پہنچا۔ آئینے میں صورت دیکھتے ہی مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ میرا پورا سر پٹیوں میں بندھا ہوا تھا اور چہرے سے میں برسوں کا مریض معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے تنہائی کاٹنے اور اس عمارت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی نیت سے باہر موجود محافظوں کو کمرے میں ہی بلا لیا۔ تم لوگ میرے ساتھ تاش کھیلو گے؟ میں نے ان تینوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باہمی تبادلہ خیال کیا۔ پھر ایک بولا، میں سارجنٹ سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ میرے جواب دینے سے قبل ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں تاش کی گڈی موجود تھی۔ سارجنٹ نے اجازت دے دی ہے، مگر تم ہمارے ساتھ
کوئی چالاکی نہیں کرو گے؟ تم فکر مت کرو۔ میں مسکرا دی۔ پھر ہم چاروں فرشی قالین پر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی تینوں بندوقیں ایسی جگہ رکھی جہاں وہ میری رسائی سے دور اور ان سے قریب تھیں۔ میں نے نیچے رکھی ہوئی گڈی اٹھائی اور تاش سیدھے کر کے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے چند لمحوں کے بعد میری نظر گڈی پر پڑی اور میں چونک گئی۔ میری برسوں پرانی عادت ابھی تک میرے لاشعور سے چپکی ہوئی تھی۔ گڈی میں حکم کی بیگم سب سے اوپر موجود تھی۔ کھیل شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ تکلف ختم ہوا اور ہلکی پھلکی گفتگو بھی چل پڑی۔ اگر اس عمارت میں صرف تم لوگوں کا ساتھ ہونا تو یہ قید بھی راحت ہے۔ ایک مرحلے پر موقع غنیمت جان کر میں نے بات چھیڑی۔ تم قیدی ہو یہاں؟ اس بات پر وہ تینوں ہی چونکے، مگر استفسار ایک نے کیا تھا، کیا یہاں قیدیوں کے علاوہ بھی کوئی آتا ہے؟ میں نے الٹا سوال کیا۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ تم ایک اہم مہمان کے طور پر لائے گئے ہو اور تمہاری سخت حفاظت کی جا رہی ہے۔ اگر مہمان کے سر پر ہر وقت 3 بھری ہوئی بندوقیں مسلط ہوں تو وہ خود کو قیدی ہی کہے گا نا۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ٹال دی۔ میں نے انہیں شبہ کا کوئی موقع دیے بغیر ان سے بہت سی باتیں دریافت کی، لیکن وہ بیچارے اس عمارت کے بیشتر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کا واسطہ صرف اپنے سارجنٹ سے پڑتا تھا جو اس عمارت کے حفاظتی انتظامات کا ذمہ دار تھا۔ سارجنٹ سمیت اس عمارت میں کل 11 ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل حفاظتی دستہ مقیم تھے۔ انہیں عمارت سے باہر جانے کی سخت ممانعت تھی۔ کھانا وغیرہ بھی وہیں ملتا تھا۔ یوں وہ اس عمارت میں کل وقتی ملازم تھے۔